حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی یہ غلام ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں. کیا فرماتے گئے سرکار علیہ السلام؟ ارشاد فرماتے گئے جب یہ ماہ مقدس آتا ہے نا، اس کی جب پہلی رات ہوتی ہے، پہلی رات سے آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے. اور کب تک کھلا رہتا ہے؟ ماہ مقدس کی آخری رات تک آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور ماہ مقدس کی آخری رات تک. اللہ اکبر. سنیے پھر ہوتا کیا ہے. آقا فرماتے ہیں اس ماہ مقدس میں جو میرا غلام کسی رات میں جب نماز پڑھتا ہے، جب سجدہ کرتا ہے نا، سجدہ ہوتا کیا ہے، اللہ میرے اس غلام کو ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. اور ہوتا کیا ہے، جنت میں سرخ رنگ کے یاقوت کا گھر اس کے نام کا بنا دو. توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. پھر سنیں، آگے سنیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے، جب یہ میرے غلام روزہ رکھتے گئے، پہلا روزہ رکھتے ہی پچھلے سارے گناہ معاف. آپ جو اس مسجد میں آئے ہیں نا نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، اور آج 13واں روزہ ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں. سنیے، آپ پریشان ہو کے نہ جائیں، یہ میرے آقا علیہ السلام کی طرف سے خوشخبریاں سن کے جائیں. آپ جو سب کچھ ہونے کے باوجود، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، پھل بھی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ جو اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں، خالی نہیں روکے ہوئے، یہ سارے انعام آپ کے لیے ہیں. جب حضور کے غلام پہلا روزہ رکھتا ہے، پہلا روزہ، آقا فرماتے گئے پہلا روزہ رکھتے ہی ہوتا کیا ہے، فرماتے ہیں اس کے سب کا سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور آگے آئیے، حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب یہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے 70,000 فرشتے. کتنے؟ سارے بولو. 70,000 فرشتے. اب فرشتے نوری مخلوق ہیں، نوری مخلوق. 70,000 فرشتے. کوئی ان کی جناب والا دعا کی اور بولنے کی، ان کی رفتار، ان کی گفتار اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہ نوری مخلوق ہے. آقا فرماتے گئے جو میرا غلام اس ماہ مقدس میں روزہ رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، ہوتا کیا ہے، اللہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے. وہ فرشتے اس ماہ مقدس میں ساری ڈیوٹیاں، سارے کام کاج چھوڑ کر محبوب کے غلام کے لیے صرف دعائیں بخشش کرتے رہتے. پھر آگے سنیں، آقا فرماتے ہیں پھر میرا جو غلام پھر نماز پڑھتا ہے، پھر وہ جو سجدہ کرتا ہے، پھر وہ جو سجدہ کرتا ہے، تو ہوتا کیا ہے، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے. یہ شعب الایمان کی حدیث ہے، اور اس کا جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 314 ہے. حدیث کا میں ذمہ دار ہوں. ہوتا کیا ہے، جب محبوب کے غلام نماز پڑھتا ہے، جب ماہ مقدس میں یہ ساری فضیلیں اور برکتیں، سنو محبوب کے غلاموں، جو آپ تو ماشاءاللہ تعالی حضور کے غلام روزے رکھنے والے بیٹھے ہیں، اگر کوئی نہیں رکھ رہا نا تو توبہ کریں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے زندگی میں ایک روزہ ترک کر دے، پھر پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اس جناب والا پریشانی میں ہے، روزہ جان بوجھ کے نہیں رکھتا کہ میں کمزور ہو جاؤں گا اور میں بیمار ہو جاؤں گا، میری شوگر بڑھ جائے گی یا میری بیماری بڑھ جائے گی، یہ ساری غلط فہمیاں ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھنا تمہارا کام ہے، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اللہ صحت بھی عطا فرما دے گا. جب محبوب کو غلام نماز پڑھتا ہے، اس ماہ مقدس میں سجدہ کرتا ہے، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے. کتنا بڑا درخت ہے، آقا فرماتے ہیں تیز رفتار گھوڑا اس درخت کے گھنے سائے میں 500 سال تک دوڑتا رہے، اس گھوڑے کی دوڑ ختم ہو سکتی ہے، لیکن جو ایک سجدے کے بدلے میں جو درخت لگتا ہے نا، اس کا گھنا رحمت والا سایہ ختم نہیں ہو سکتا.